بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ بکم الجسر ولا یرید بکم العسر وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة ما لم يخرقها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ گزشتہ جمعے روزوں کے فضائل، رمضان المبارک کے فضائل اور کچھ تراویح کے تعلق سے قرآن کریم کے فضائل بیان کیے تھے، اور جو اجر و ثواب روزہ رکھنے پر یا تراویح پڑھنے پر یا رمضان المبارک کے اندر عبادت کرنے پر جو ملے گا ثواب، جو اجر ملے گا وہ بہت زیادہ ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ اجر و ثواب ہر روزے دار کو ملے گا؟ رمضان المبارک کے اندر ہر آدمی کو ملے گا جو بھی عبادت کرے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ ہر روزے دار کے روزے اور ہر تراویح پڑھنے والے کی تراویح اور ہر عبادت کرنے والے کی عبادت کا اللہ کے یہاں قبول ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کے وہ خاص اور مخصوص بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے، احکام اور آداب کی رعایت کرتے ہوئے عبادت کریں، روزے رکھیں اور تراویح پڑھیں۔ جیسا کہ آپ نے سنا، بہت سے لوگ نماز پڑھنے والے نماز پڑھتے ہیں، تو کیا سب کی نماز قبول ہوتی ہے؟ حدیث میں تو یوں بھی ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں نماز سے فارغ ہوئے اور نماز ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے گندے کپڑے میں لپیٹ کر کے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کے تعلق سے حدیث کے اندر کہ بہت سے قرآن کریم پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں والقرآن یلعنہ، قرآن ان کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جناب ہر عبادت کرنے والے کی عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی ہے۔ روزہ بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، تو کیا ہر روزے دار کا روزہ اللہ کے یہاں قبول ہوتا ہے؟ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور سمجھ کر کے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے اس امت کو جو عطا فرمایا، ہمارے اکابر بزرگان دین تو یوں فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو عذاب دے گا ہی نہیں۔ اگر عذاب دینا ہوتا تو اللہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ عطا نہ فرماتا۔ رمضان المبارک کا اس امت کو مل جانا، عطا ہو جانا، نصیب ہو جانا، تو یہ اشارہ ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو عذاب نہیں دینا چاہتے۔ اسی لیے چھوٹے چھوٹے عمل پر اللہ تعالیٰ نے مغفرت کے وعدے رکھ دیے۔ چھوٹے چھوٹے عمل پر اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا بڑا اجر و ثواب رکھ دیا کہ کیا ٹھکانے۔ تو روزہ کن کا قبول ہوگا؟ فرمایا روزہ ان کا قبول ہوگا جو روزے کے حقوق اور آداب کی رعایت کرتے ہوئے روزہ رکھیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، فرمایا رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع،
بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ، فرمایا بہت سے راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے والے ایسے ہیں کہ سوائے ان کو نیند قربان کرنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. شب گزاری، شب بیداری کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا ایسے لوگوں کو. وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا بندے نے روزہ تو رکھ لیا لیکن روزے کے جو حقوق تھے، جو آداب تھے، ان کی رعایت نہیں کی. کیا مطلب، کیا حقوق ہے روزے کے؟ علماء نے تو بہت سارے حقوق بیان فرمائے ہیں روزے کے. یہاں تک بھی فرمایا کہ آدمی کو کم کھانا چاہیے، سحری کے اندر اتنا زیادہ نہیں کھانا چاہیے کہ کھٹی ڈکارے آنے لگے اور آدمی یوں سوچے کہ بس ابھی 1-8 گھنٹے کا ٹائم کھانے کا ملا اور اس کے اندر میں اتنا کھا لوں کہ شام کو افطاری تک مجھے کسی چیز کی گنجائش باقی نہ رہے. تو بھائی روزے کا مقصد کیا حاصل ہوا؟ روزے کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جب تمہیں بھوک لگے، جب تمہیں پیاس لگے اور جب تمہیں احساس ہو بھوک کا، تکلیف کا، پیاس کا، تو تمہیں ان غریبوں کا بھی احساس ہونا چاہیے جن کو پورے سال بیچاروں کو پیٹ بھر کر کھانا نصیب نہیں ہوتا. ان لوگوں کو بھی تمہیں احساس ہونا چاہیے. روزے کے مقاصد میں سے ایک مقصد علماء نے یہ بھی لکھا ہے. لیکن جناب آج ہماری افطاری اور کھانے کا کیا ٹھکانے ہیں؟ افطاری میں آپ دیکھیں، اور کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی افطاری جیسی بھی افطاری کرنی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جو ہے معمولی کھجوروں پر افطار فرما لیا کرتے تھے، کھانے کے اس کے علاوہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوا کرتا تھا. کبھی پانی سے جو ہے افطار فرما لیا کرتے تھے، اس لیے کہ پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہوا کرتا تھا. بالکل سادہ سی افطاری ہوا کرتی تھی. اور آج ہماری افطاری کے اندر آپ دیکھیں جی پکوڑے بھی اور جی سموسے بھی اور جی نہ جانے کیسی کیسی ڈشیں ہیں، اور پھر جو ہے افطاری میں اور مغرب کی نماز سے پہلے اتنا زیادہ کھا لیا اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں ارے بھائی ابھی تو کھانا باقی ہے، ابھی تو کھانا باقی ہے. افطاری میں اتنا زیادہ کھا لیا، کھانے کی کیا ضرورت رہی؟ اب اس کے بعد کھانا بھی کھا لیا، پتہ یہ لگا کہ تراویح کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو گیا. جب تراویح کے لیے کھڑے ہوں گے تو نیند آئے گی، اونگ آئے گی، پھر کہے گا کہ بھائی امام صاحب نے بہت لمبی رکعت پڑھا دی، کھڑا نہیں ہوا جاتا، بہت لمبا رکوع کر دیا، سجدہ کر لیا اور کمر میں درد ہو گئی. تو پھر اس طرح کی باتیں انسان کرتا ہے. یہ ساری کی ساری دقت پریشانی تب ہوتی ہے جب افطاری ہماری لمیٹڈ نہیں ہوتی، کھانا ہمارا لمٹ سے نہیں ہوتا ہے، تب یہ ساری کی ساری مشکلات پیش آتی ہیں. اگر ہمارا معدہ صحیح رہے، معدہ، تو فرمایا انسان پورا کا پورا صحت مند تندرست رہے گا. اور جہاں معدے کے اندر بگاڑ پیدا ہوا تو ساری بیماریاں معدے سے شروع ہوتی ہے انسان کے. تو اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جیسی افطاری بھی کبھی کبھی ہمیں کرنی چاہیے تاکہ ہمیں احساس تو ہو، تاکہ ہمیں پتہ تو چلے ان غریبوں کا، ان مسکینوں کا، ان یتامہ کا، ان بیواؤں کا اور ان جو ہے فقیروں کا جو بیچارے پورا سال نہ جانے کس طریقے سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں بمشکل، ان لوگوں کا بھی احساس ہونا چاہیے. اسی لیے رمضان المبارک کے اندر خاص طور پر انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا گیا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا. جی اپنے آس پڑوس میں دیکھیں جو غریب، بیوہ، مسکین، یتیم، جی جو کوئی بیچارہ محنت مزدوری کرنے والا ہے اور صبح سے شام تک مشکل سے محنت مزدوری کر کے لاتا ہے اور شام کو اپنے بچوں کا پیٹ بھر دیتا ہے، ایسے لوگوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہی نہیں بلکہ پورے سال ہمیں ایسے لوگوں کا احساس ہونا چاہیے. ان کے گھروں کے اندر ہمیں دیکھ بھال رکھنی چاہیے. راشن کی ضرورت ہے تو راشن ڈال دینا چاہیے، کسی اور چیز کی دوائی کی ضرورت ہے تو دوائی کا انتظام کر دینا چاہیے. بیچارے بہت سے لوگ ایسے ہیں غربت کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے جی بیماری کو پالتے رہتے ہیں اور ان کے پاس دوائی کا انتظام نہیں ہوتا، ڈاکٹر کو دکھانے کا انتظام نہیں ہوتا. تو ایسے لوگوں کی طرف ہماری نظریں کیوں نہیں جاتی؟
ایسے لوگوں کا احساس ہمیں کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا جس کے اندر ہمدردی نہیں ہے دوسرے مسلمان کے لیے تو اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ فرمایا جب تک کہ تم رحم کرنے والے نہ بنو تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں تک فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرو گے آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ یہ ساری حدیثیں اور ساری باتیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، ہم کبھی پڑھے تو صحیح اور سنے تو صحیح اور احساس تو ہمیں ان چیزوں کا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کتنی بہترین معاشرت اور کتنی بہترین طریقے سے جو ہے رہن سہن کے طور طریقے ہمیں بتلائے اور سکھلائے ہیں۔ خدا کی قسم اگر ان کے اوپر صحیح معنی میں عمل کر لیا جائے تو یہ دنیا جنت کا نمونہ بن جائے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا روزے کے تعلق سے کہ یہ اجر و ثواب ملے گا کن کو؟ فرمایا اجر و ثواب ان کو ملے گا جو روزہ رکھیں لیکن روزہ رکھنے کے بعد جھوٹ سے اجتناب اور پرہیز کریں، غیبت سے اجتناب اور پرہیز کریں، چغلی نہ کریں، دھوکہ نہ دیں، اپنے ہاتھ کو غلط کاموں میں استعمال نہ کریں، آنکھوں کو غلط کاموں میں استعمال نہ کریں، پاؤں سے غلط چیزوں کی طرف چل کر کے نہ جائے۔ روزے کے جو حقوق ہیں جو آداب ہیں ان کی رعایت کرتے ہوئے جو آدمی روزہ رکھے گا انشاءاللہ پورا پورا اجر و ثواب حاصل ہوگا ایسے بندے کو۔ اس لیے ابھی یہ دوسرا رمضان ہے، دوسرا روزہ ہے، ابھی تو کافی دن پڑے ہیں، تو اس لیے ابھی سے اس بات کی نیت اور تہیہ اور ارادہ کریں کہ انشاءاللہ جو باقی ایام رہ رہے ہیں، جو باقی ایام بچے ہیں اور باقی ماندہ ہیں، انشاءاللہ میں پورے ادب و احترام کے ساتھ رمضان کا بھی ادب کروں گا، روزوں کا بھی ادب کروں گا، اور اسی طریقے سے تراویح کا بھی حقوق جو ہیں وہ ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر ہم نے یہ سارے کام کر لیے تو پھر انشاءاللہ ہماری مغفرت پکی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جنت جو ہے وہ شروع سال سے اور آخر سال تک سجائی جاتی ہے روزے داروں کے لیے، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں وہ بناؤ سنگار کرتی ہیں روزے داروں کے لیے، اور جنت اللہ سے یوں کہتی ہے یا اللہ اپنے روزے دار بندوں میں سے میرے اندر داخل فرما دے، یعنی ان فیصلہ فرما دے داخل ہونے کا جنت کے اندر۔ اور حوریں یوں کہتی ہے حدیث پاک کے اندر ہے یا اللہ اپنے روزے دار بندوں میں سے ہمارے لیے خاوند اور شوہر مقرر فرما دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے دو آدمیوں کے، ایک تو وہ جو اس ماہ مبارک کے اندر کسی کے اوپر تہمت لگائے، ایسے آدمی کی مغفرت نہیں فرماتے، دوسرا آدمی جو اس مہینے کے اندر بھی نشہ آور چیز استعمال کرے، شراب پیے یا اسی طریقے سے دوسری جو نشہ آور چیزیں ہیں وہ استعمال کرے، فرماتے اللہ کے نبی ان دو آدمیوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے جب تک کہ توبہ نہیں کرے گا اور صاحب حق سے اپنا معاملہ صاف نہیں کرے گا۔ تو میرے محترم بزرگ و عزیز دوستو، بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ وقت کے بدلنے کی وجہ سے نیکی کا اجر و ثواب بھی بڑھ جاتا ہے اور گناہ کا عذاب بھی ڈبل ہو جاتا ہے۔ جگہ کے چینج ہو جانے کی وجہ سے نیکی کا اجر و ثواب بھی بڑھ جاتا ہے اور گناہ کی جو سزا ہے اس کے اندر بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے، ضابطہ ہے، قانون ہے۔ آپ اس کو مثال سے سمجھ لیجئے، جیسے مثال کے طور پر کوئی جگہ کی مثال سمجھ لیں، ایک آدمی وہ ہے ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے لیکن وہ اپنے گھر کے اندر پڑھ رہا ہے، ایک آدمی وہ ہے جو ظہر کی نماز مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، تیسرا آدمی وہ ہے یہی ظہر کی نماز مسجد نبوی کے اندر پڑھ رہا ہے، چوتھا آدمی وہ ہے یہی ظہر کی نماز بیت اللہ کے اندر پڑھ رہا ہے۔ تو آپ تھوڑا سا غور کریں کہ نماز تو سب کی ظہر کی ہے، سب کی رکعتیں برابر ہیں، رکوع سجدے تقریباً سب کے برابر ہیں،
نماز کے اندر کیا پڑھنا ہے وہ بھی سب برابر ہی پڑھ رہے ہیں اور سب کے سب پڑھنے والے انسان ہی ہیں، لیکن اجر و ثواب کے اعتبار سے بہت بڑا فرق ہے۔ جو آدمی گھر کے اندر نماز پڑھے گا اس کو ایک نماز کا ثواب، جو آدمی مسجد کے اندر نماز پڑھے گا جماعت کے ساتھ 27 نمازوں کا ثواب، اور اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اور یہی ظہر کی نماز جو آدمی مسجد نبوی کے اندر پڑھے گا 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا اس کو، اور یہی ظہر کی نماز ایک بندہ بیت اللہ کے اندر پڑھے گا تو 1,00,000 نمازوں کے ثواب کے برابر ملے گا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جگہ کے چینج ہو جانے کی وجہ سے نیکی کا اجر و ثواب بڑھ رہا ہے، جگہ کے چینج ہو جانے کی وجہ سے نیکی کا، عبادت کا اجر و ثواب بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ جگہ کے چینج ہو جانے کی وجہ سے گناہ کا عذاب بھی ڈبل ہو جائے گا۔ ایک آدمی مثال کے طور پر چوری کرتا ہے گھر میں، یا اور کوئی گناہ کا کام کرتا ہے گھر کے اندر کرتا ہے، تو مجرم تو یہ بھی ہے۔ ایک آدمی مثال کے طور پر کوئی غلط کام، غلط حرکت کرتا ہے مسجد کے اندر، تو وہ سب کی نظر میں کہیں گے بھائی اتنا بے شرم آدمی، بدتمیز آدمی کہ مسجد کے اندر بھی نہیں شرمایا ہے کام کرتے ہوئے، یعنی ہم بھی اس کو بہت بڑا مجرم شمار کرتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ یار اس کو اتنی شرم نہیں آئی، اتنا بے غیرت انسان تھا کہ مسجد کے اندر بھی یہ کام کرتے ہوئے نہیں شرمایا ہے۔ تو مجرم تو وہ بھی جس نے گھر کے اندر گناہ کیا، مجرم وہ بھی جس نے مسجد کے اندر گناہ کیا، لیکن گھر کے اندر جرم کرنے والا کم مجرم سمجھا جاتا ہے بالمقابل مسجد کے اندر جرم اور گناہ کا ارتکاب کرنے والے کے۔ اور کوئی آدمی مسجد نبوی کے اندر کوئی گناہ کرے، چوری کرے جی، یا کوئی اور گناہ کا کام کرے، تو پھر تو وہ کہیں گے کہ بھئی یہ تو نظروں سے ہی گر گیا سب کی، کتنا بڑا مجرم شمار کیا جائے گا اس کو اور خیال کیا جائے گا۔ اور کوئی اس سے بھی بڑا بغیرت ہوگا اور وہ کہے کہ بیت اللہ کے اندر جو ہے کوئی آدمی کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، یہ تو سب سے بڑا مجرم شمار کیا جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ جگہ کے چینج ہو جانے کی وجہ سے جس طریقے سے عبادت کا ثواب بڑھ رہا ہے، جگہ کے چینج ہو جانے کی وجہ سے گناہوں کا عذاب بھی اور سزا بھی ڈبل اور اس سے بھی زیادہ ہو رہی ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر ایک شخص اور ایک عورت نے بیت اللہ کے اندر گھس کر زنا کیا، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو پتھر ہی بنا دیا تھا۔ آپ خیال کریں، تصور کریں اللہ کی نظر میں کتنا بڑا مجرم اور کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ تو آپ سوچیں کہ بھائی جگہ کے چینج ہو جانے کی وجہ سے جب نیکی کا عذاب ثواب بڑھ رہا ہے اور عبادت کا ثواب اور اجر بڑھ رہا ہے، جگہ کے چینج ہو جانے کی وجہ سے گناہ کا عذاب اور سزا بھی ڈبل ہوتی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے آ جائیے وقت کی مثال لیتے ہیں۔ ایک آدمی مثال کے طور پر 11 مہینے کے اندر نماز پڑھتا ہے، نفل پڑھتا ہے، تو ثواب تو اس کو بھی ملے گا، ایک فرض کا ثواب ملے گا، نفل کا ثواب ملے گا۔ کوئی آدمی فرض ادا کرتا ہے رمضان کے اندر، نفل ادا کرتا ہے رمضان کے اندر، اب اس کو ثواب کتنا ملے گا؟ فرمایا کہ نفل ادا کرے گا تو فرضوں کے برابر ثواب، اور فرض ادا کرے گا تو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ وقت کے چینج ہو جانے کی وجہ سے اور زمانے کے چینج ہو جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نیکیوں میں اضافہ فرما رہے ہیں، اور عبادت کے اندر جو اجر و ثواب مرتب ہونے والا ہے اس کے اندر اضافے فرما رہے ہیں۔ تو جگہ کے چینج ہو جانے کی وجہ سے، وقت کے چینج ہو جانے کی وجہ سے، اسی طریقے سے ایک آدمی وہ ہے کہ 11 مہینے میں سے کسی رات کے اندر جاگ کر کی عبادت کرتا ہے تو ثواب تو اس کو بھی ملے گا، لیکن ایک وہ ہے جو لیلۃ القدر کے اندر جاگ کر کی عبادت کرے گا تو اس کو کتنا ملے گا؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب ملے گا اس کو۔ 1000 مہینے کتنے بنتے ہیں؟ تقریباً 83 سال کی عبادت بنتی ہے۔ 83 سال جس بندے نے عبادت کی ہو، فرمایا اتنا ثواب ملے گا اس بندے کو جس نے شب قدر کے اندر جاگ کر کی عبادت کی۔ ایک آدمی وہ ہے کہ جو 11 مہینے میں سے کسی دن کا روزہ رکھتا ہے، ایک وہ ہے جس نے جو ہے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا، 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا جس نے، تو یہ برابر نہیں ہے ثواب میں، بلکہ 9 ذی الحجہ کا جس نے روزہ رکھا اس کے سالوں سال کے گناہ معاف ہوں گے، اور جس نے عام دنوں کے اندر روزہ رکھا تو ثواب تو اس کو بھی ملے گا، لیکن کتنا ملے گا وہ اللہ کو پتا ہے۔
تو آپ اس بات سے یہ سمجھ لیجئے کہ جس طریقے سے جگہ کے چینج ہو جانے کی وجہ سے نیکی کا ثواب، عبادت کا ثواب بڑھ رہا ہے، جگہ کے چینج ہو جانے کی وجہ سے جس طریقے سے گناہوں کا عذاب بڑھ رہا ہے، گناہوں کی سزا بڑھ رہی ہے، اسی طریقے سے وقت اور زمانے کے چینج ہو جانے کی وجہ سے جس طریقے سے نیکی کا ثواب بڑھے گا، عبادت کا ثواب بڑھے گا، اسی طریقے سے گناہ کی جو سزا ہے اور جرم کی جو سزا ہے اس کے اندر بھی اضافہ ہو جائے گا۔ ایک آدمی مثال کے طور پر وہ 11 مہینے میں سے کسی مہینے کے اندر جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، یا زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، یا دھوکہ دیتا ہے دوسرے کو، تو مجرم تو یہ بھی ہے، لیکن یہی کام، یہی گناہ کوئی آدمی رمضان کے اندر کرے تو اس کو کتنا بڑا مجرم شمار کیا جائے گا اور کتنا بڑا اس کو جو ہے گناہ گار تصور کیا جائے گا۔ تو میرے محترم بزرگ و عزیز دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ اللہ نے عطا فرمایا، تو رمضان کے جو حقوق ہیں، جو آداب ہیں، اس کی رعایت کرتے ہوئے ہم لوگ رمضان کا حق ادا کرنے والے بنے، روزوں کا حق ادا کرنے والے بنے، نہیں تو وہی ہوگا جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رب قائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوگا، یعنی روزہ تو رکھا لیکن روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ جھوٹ سے اجتناب نہیں کیا، غیبت سے نہیں بچا، اور اسی طریقے سے بدکاری سے نہیں بچا، اور اسی طریقے سے غلط نظری سے نہیں بچا، بد نظری سے نہیں بچا، یعنی گناہ کے کام تو بندے نے نہیں چھوڑے اور کھانا پینا چھوڑ دیا۔ آپ یہ سوچے کہ جس اللہ نے اس ماہ مبارک کے اندر جو میرے لیے چیزیں حلال تھی اس کو حرام کر دیا مخصوص اوقات کے لیے، بھائی کھانا حلال تھا، پینا حلال تھا، شادی شدہ ہے تو منکوحہ بیوی سے استمتاع اور انتفاع فائدہ حاصل کرنا حلال تھا، لیکن اللہ نے ماہ مبارک کے اندر صبح صادق سے غروب آفتاب تک، افطاری کے وقت تک آپ کے اوپر ان چیزوں کو حرام کر دیا، کہا کہ آپ روزے کی حالت میں ان کے قریب نہیں جا سکتے، اور روزہ نام بھی انہی چیزوں سے رکنے کا ہے، کھانے سے رکنے کا، پینے سے رکنے کا، اور بیوی سے اگر شادی شدہ منکوحہ ہے انتفاع حاصل نہیں کر سکتا ہے تو ان چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو حلال چیزیں تھی ان سے آپ کو روک دیا اور حرام کر دی۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچیں کہ پھر میں جو اللہ نے سارا سال چیزیں حرام کی ہے ان سے کیوں نہ روکوں۔ روزے کا مقصد اللہ نے یہ بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، فرمایا تمہارے اوپر روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، تقوی کی صفت تمہارے اندر پیدا ہو جائے، اور پھر یہ تقوی کی صفت جو تمہارے اندر پیدا ہوگی سارا سال تمہیں نیکی کے راستے پر چلانے میں معین اور مددگار ثابت ہوگی۔ لیکن یہ آدمی جبھی چل سکے گا جب ماہ مبارک کو ادب و احترام کے ساتھ، حقوق کی رعایت کے ساتھ گزارے گا، نہیں تو جس طریقے سے 11 مہینے گزارے ماہ مبارک کو بھی اسی طریقے سے گزار لیا، فائدہ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں روزے دار کے لیے جھگڑا کرے گا، سفارش کرے گا، یا اللہ میں نے دن کے اندر اس کو کھانے پینے سے اور اپنی جائز خواہشات کو پورا کرنے سے میں نے دن بھر روزے رکھا، یا اللہ اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کریم روزے دار کے لیے سفارش کرے گا، یا اللہ میں نے رات کے اندر اس کو سونے نہیں دیا بلکہ تیری چوکھٹ پر، تیرے دربار میں، مسجد کے اندر میں نے اس کو کھڑا رکھا اور قرآن کریم سنایا اور یہ رکا رہا قرآن کریم سننے کے لیے، اس نے برداشت کی، اپنی نیند کو قربان کیا، اس نے اپنی تھکان کو قربان کیا، یا اللہ قرآن کریم برابر سنتا رہا، تراویح کی نماز پڑھتا رہا، یا اللہ اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ تو قرآن کریم بھی آپ کے لیے جھگڑا کرے گا اور یہ روزہ بھی آپ کے لیے سفارش کرے گا، اور پروردگار کی جو ہے عدالت میں آپ کے لیے سفارش کرے گا اور بخشوائے گا یہ روزے دار کو۔ لیکن یہ میرے بھائی میں بار بار اس بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ روزہ رکھے تو روزے کے جو حقوق ہیں، جو آداب ہیں، ان کی بھی رعایت کرے،
اور جو حقوق ہیں، جو آداب ہے، میں نے بتایا بھی کہ روزے کے اندر بنیادی اور موٹی سی اور بیسک سی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے بچائے، گناہوں سے بچائے۔ کوئی بھی کام ایسا نہیں ہونا چاہیے روزے کی حالت میں جس سے پروردگار کی نافرمانی لازم آتی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام عبادتوں کے اندر ایک نورانیت رکھی ہے۔ کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز کا نور حاصل ہوتا ہے، روزہ رکھتا ہے تو اس کو روزے کی نورانیت اور برکت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن ایک بندہ وہ ہے کہ نماز بھی پڑھ رہا ہے اور ساتھ ساتھ گناہ بھی کر رہا ہے، اس کی نماز اس کو وہ فائدہ نہیں دے گی۔ جو نماز اس آدمی کو فائدہ دے گی کہ نماز کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی بچتا ہے، اس کی نماز کے اندر جو فائدہ ہوگا، اس کی نماز سے جو بینیفٹ ہوگا، فرمایا اس شخص کو حاصل نہیں ہو سکتا کہ نماز بھی پڑھے اور نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو تکلیف اور دھوکہ دینے کے لیے بھی نماز کے اندر سوچتا رہے کہ بس سلام پھرتے ہی سار فلاں کی زمین ہڑپنی ہے جا کے، اور فلاں کا فلیٹ پر قبضہ کرنا ہی ہے، اور فلاں کی جو ہے اس کے اوپر تہمت اور الزام لگانا ہی ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی نماز کے ساتھ ساتھ گناہوں سے نہ بچے تو میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، یہ نماز اس کو فائدہ نہیں دے سکتی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے وہ نمازی کو برے کاموں سے، بے حیائی کے کاموں سے روک دیتی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے اور گناہوں سے بھی نہیں بچتا۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور سارے گناہ کر رہا ہے، تو بھائی یہ تو اللہ تعالیٰ کا قرآن، اللہ تعالیٰ کی بات جھوٹی ہے، یہ اس کی نماز نہیں ہے۔ بھائی دو باتوں میں سے ایک بات ہے، یا تو اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم نعوذ باللہ جھوٹی ہے، یا اللہ تعالیٰ کی بات نعوذ باللہ جھوٹی ہے، یا اس کی نماز نہیں ہے۔ اب کوئی آدمی اس بات کا تصور اور خیال بھی دل کے اندر نہیں لا سکتا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بات کو جھوٹا کہے یا قرآن کو جھوٹا کہے۔ اگر ایسا کہہ دیا، ایسا سوچ لیا، تو پھر یہ مسلمان ہی کہاں باقی رہے گا۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آیا، یہ پتہ لگا کہ جو آدمی نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے نہ بچے تو اس کی نماز ہے ہی نہیں، اس کی نماز ہے ہی نہیں۔ رکوع سجدہ تو کیا اور کھڑا تو ہوا، قیام تو کیا، قعدہ تو کیا، لیکن بس ایسا ہی الٹا سیدھا اور حقوق کی رعایت کیے بغیر اور آداب کی رعایت کیے بغیر مرغے کی طرح ٹھونگے ماری اور چل دیا۔ فرمایا اس کی نماز نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں الصیام جنۃ ما لم یخرقھا، یہ روزہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والی ڈھال ہے جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ روزہ کس چیز سے پھٹتا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ غیبت سے اور جھوٹ بولنے سے روزہ پھٹ جاتا ہے۔ پھٹنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ کوئی کپڑا تھوڑی ہے کہ پھٹ جائے گا، یا کاغذ کا ٹکڑا ہے پھٹ جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا جو ثواب ملنے والا تھا وہ ختم ہو جائے گا سارا کا سارا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے ایک بار پھر ہمیں مغفرت کا موقع عطا فرمایا اور رمضان کا مہینہ عطا فرمایا کہ اس ماہ مبارک کے اندر ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے رو کر کے بھیک مانگے گناہوں کی مغفرت کی اور بخشش کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بڑا فضل ہے، بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، 5واں پارہ بالکل آخر کی آیت ہے، فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا اپنے محاورے کے اندر، کسی کو کہتے ہیں ارے کوئی بات نہیں یار، مجھے کیا فائدہ ہوگا تجھے نقصان پہنچا کے، جی مجھے کیا فائدہ ہوگا تجھے تکلیف پہنچا کے، میرا تو کچھ فائدہ۔ تو اللہ بالکل یہی لہجہ استعمال فرما رہے ہیں اور یہی اصطلاح ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کے، کیا اللہ کا فائدہ ہے؟ اللہ کو کیا فائدہ ہو جائے گا؟ اللہ کی کبریائی میں کتنا اضافہ ہو جائے گا، اللہ کی بڑائی میں کتنا اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر ساری دنیا کے انسان
متقی پرہیزگار بن جائیں، اللہ کے فرما بردار بن جائے، اللہ کی کبریائی میں اتنا سا بھی اضافہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں جو ہے اضافہ ہو جائے گا اور بڑھوتری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ اور بڑے بن جائیں گے۔ نہیں، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی میں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں اتنا سا بھی فائدہ نہیں ہو سکتا، اتنا بھی اضافہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اگر ساری دنیا کے انسان اللہ کے نافرمان بن جائیں، اللہ کے نافرمان بن جائیں سب کے سب، اللہ کی نافرمانی کرنے لگے سب کے سب، فرمایا اللہ کی کبریائی میں ذرہ برابر فرق نہیں آ سکتا۔ کہ انسان عبادت کرتا ہے، نماز روزہ کرتا ہے تو اللہ کا کیا فائدہ ہے اس میں؟ میرا فائدہ ہے اس میں، آپ کا فائدہ ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایام معدودات، یہ جو روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں مختصر چند دن ہیں گنتی کے۔ اب آدمی کہے گا بھائی چند دن تو نہیں ہے، ایک مہینہ ہے۔ تو جب کسی بھاری کام کو آسان بنانا ہوتا ہے تو پھر اسی طریقے کا لہجہ اور جملے استعمال کیے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں پورے دن ہمیں کسی سے کام کروانا ہے، وہ کام زیادہ ہے۔ ارے کچھ بھی کام نہیں ہے، تو یہ تو تھوڑا سا ہی کام ہے، تم لگو تو صحیح اور یہ ایسے فارغ ہو جاؤ گے اس طرح۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں ماہ مبارک کے، ایام معدودات، کتنے دن ہیں؟ چند دن ہے گنتی کے۔ تو بھاری کام کو آسان بنانے کا طریقہ یہ ہے، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ چند دن ہے گنتی کے۔ اور پھر یہ جو ہے روزے جب گرمی کے زمانے میں آتے ہیں تو پھر اور زیادہ تکلیف کا باعث بنتے ہیں بعضوں کے لیے اور مشقت کا باعث بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جو آدمی رمضان کے روزے رکھے یقین کے ساتھ، ثواب کی امید رکھتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جو آدمی رمضان کی راتوں کا قیام کرے یقین کے ساتھ، ثواب کی امید رکھتے ہوئے، ایماناً و احتساباً۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ الحدیث تھے دارالعلوم دیوبند کے، تو انہوں نے اس کا ترجمہ کیا، فرمایا کہ یقین کے ساتھ، یقین بھی رکھے اور ساتھ ساتھ ثواب کی امید بھی رکھے، تو اللہ کے رسول فرماتے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی آدمی یوں سوچے کہ بھئی نماز پڑھنے جب آؤں میرا سلام پھرے نہ اور میری جیب بھر جائے اور دونوں جیبیں بھر جائے میری، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک مثال سے سمجھایا، جیسے کوئی آدمی جاب کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، اور ڈیلی جو ہے اپنے گھر سے تیار ہو کے اور جی بائک اسٹارٹ کر کے اور اپنی کمپنی میں جاتا ہے، جاب کرتا ہے، اور شام کو پھر ایسے ہی خالی ہاتھ آ جاتا ہے۔ اور کوئی آدمی اس سے کہہ رہے بیوقوف آدمی صبح کو تیار ہو کے اور جی بائک میں پیٹرول جلا کے اور مشقت برداشت کر کے اتنی محنت کرتا ہے دن بھر، اور شام کو خالی ہاتھ لوٹ کے آ جاتا ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ بھائی میں بیوقوف نہیں ہوں، بلکہ ایک وقت آئے گا بھی مہینے کی سٹارٹنگ میں پہلی تاریخ میں میری جیبیں بھری ہوئی ملیں گی، آپ کو مجھے سیلری ملے گی، جو میں جاب کرتا ہوں، نوکری کرتا ہوں، اس کا معاوضہ ملے گا مجھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہم سے کوئی کام بگاڑ نہیں لیا۔ بگاڑ کا مطلب یہ کہ مفت میں کام نہیں لیا اللہ نے، بلکہ فرمایا کوئی بھی کام کرو گے اس کی مزدوری ملے گی آپ کو۔ روزہ رکھو گے تو روزہ بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی بگاڑ نہیں لی، بلکہ فرمایا روزہ رکھو گے تو ثواب ملے گا۔ لیکن جلد بازی نہ مچائے آدمی، جلدی نہ کرے کہ بس سلام پھرے اور میری جیبیں بھر جائے اور روزہ رکھوں اور شام کو افطاری میں جو ہے اس کی سلاد کی جگہ اور جی افطاری کی جگہ اور پھلوں کی جگہ پیسوں کی جو ہے ٹوکریاں بھری بھی ملے۔ تو آدمی ایسا نہ سوچے، بلکہ یوں سوچے کہ جس طریقے سے میں جاب کرتا ہوں، نوکری کرتا ہوں، اور مہینے کے لاسٹ میں، مہینے کی سٹارٹنگ میں مجھے سیلری ملتی ہے، ایک مہینہ مجھے ویٹ کرنا پڑتا ہے، اسی طریقے سے مجھے ویٹ کرنا پڑے گا اور انتظار کرنا پڑے گا۔ روزوں کا ثواب بھی ملے گا، تراویح کا ثواب بھی ملے گا۔ رمضان المبارک کے اندر جو میری ایکٹیویٹی رہی اور جو میری عبادتیں رہی، سب کا ثواب اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ لیکن مجھے انتظار کرنا ہے، اور وہ انتظار کب ہے؟ موت آئی، آنکھیں بند ہوئی اور آپ کے جو انتظار کی گھڑیاں تھی وہ بند ہو گئی۔ پھر جب آپ قبر کے اندر پہنچیں گے تو جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی آپ کے لیے، جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی۔ تو ویٹ کرنا پڑے گا، تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا مجھے اور آپ کو۔
تو میرے محترم بزرگ و عزیز دوستوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام عبادتوں کے اندر ایک نورانیت رکھی. نماز کی نورانیت ہے، روزے کی نورانیت، اور اسی طریقے سے دوسری جو عبادتیں ہیں ان کی نورانیت ہے. اگر کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو عبادتوں کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ نے نام سنا ہوگا خمیرہ گاؤں زبا امبری. ڈاکٹر حضرات جانتے ہیں، حکیم حضرات جانتے ہیں، خمیرہ گاؤں زبا امبری ایک بہت طاقتور چیز ہے، بہت طاقتور چیز ہے یہ. لیکن یہ طاقتور چیز اس آدمی کو فائدہ دے گی جو نوجوان ہو، صحت مند ہو. اگر یہ اس کو استعمال کرے گا تو اس کو فائدہ دے گی. اور ایک آدمی وہ جو ہے بیچارہ بوڑھا ہے کہ پیٹ میں آتے نہیں اور منہ میں دانت نہیں، اور اگر وہ استعمال کرے گا اس کو تو فرمایا نقصان ہوگا اس کو. اسی طریقے سے ایک آدمی وہ ہے کہ جو نماز روزہ کرتا ہے لیکن ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی بچتا ہے. فرمایا اس کی نماز روزہ اس کو جو فائدہ دے گی، اس شخص کو اس کی نماز اور روزہ فائدہ نہیں دے گی جو نماز کے ساتھ ساتھ گناہوں کا بھی ارتکاب کرے گا. جس طریقے سے یہ خمیرہ گاؤں زبا امبری اس آدمی کو فائدہ دے گی جو پہلے سے صحت مند ہو، تندرست ہو. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ فاسق و فاجر گنہگار انسان جو ہوتا ہے وہ روحانی اعتبار سے بیمار ہوتا ہے، روحانی اعتبار سے بیمار ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے. اس کی نماز روزہ اس کو وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ پکی سچی اور سچے دل سے توبہ نہیں کرے گا. جو روزہ جو نماز متقی شخص کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اس لیے میرے محترم بزرگ و عزیز دوستو، باتیں تو بہت ساری ہیں. تو میں اسٹارٹنگ میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ بھائی اپنے جو ہے صحت کو برقرار رکھنے کے لیے معدے کا خیال رکھنا پڑے گا. اگر معدہ انسان کا تندرست ہے تو انسان تندرست ہے، اور پھر وہ جو ہے روزہ بھی صحیح طریقے سے رکھ سکے گا. جی آج کل تو ہوتا یہ ہے کہ سحری کے اندر ہی ساتھ ساتھ چورن بھی کھا لیا کہ بھائی یہ جو ہے ہضم بھی ہو جائے، ساتھ ساتھ اتنا کھا لیا کہ ساتھ ساتھ چورن کی جو ہے وہ چورن بھی کھا لیا کہ بھائی یہ ساتھ ساتھ جو ہے ہضم بھی ہوتا رہے. بھائی اتنا کھاتے کیوں ہو جس کی وجہ سے چورن بھی کھانا پڑے؟ افطاری لو ہلکی پھلکی سی. اب افطاری اتنی زیادہ لے لی اور پھر اس کے بعد بھی کہ بھائی ابھی کھانا باقی ہے، اور کھانا کھائیں گے عشاء کے بعد، پھر اس کے بعد کھانا کھاتے ہی سو جائیں گے، یا کھانا کھا لیا مغرب کے بعد اور پھر آگے آپ تراویح پڑھنے کے لیے. جب تراویح پڑھیں گے تو بتائیے نیند آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ پھر اگر آپ کو 1 گھنٹہ کھڑا ہونا پڑے گا تو خیالات آپ کو پریشان کریں گے، خیالات پریشان کریں گے. اور پھر جو ہے دل پہ بازے تو جو ہے یوں کہیں گے کہ بھائی پتہ نہیں کیا ہو گیا آج تو تراویح پڑھانے والے کو، یہ تو رکوع میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے، ہماری کمر میں درد ہو گیا اور ہمارے گھٹنوں میں درد ہو گیا اور یہ صاحب رکوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ چیزیں اسی وقت پیدا ہوں گی میرے محترم بزرگ و عزیز دوستو جب ہم بے ڈھنگے طریقے سے کھائیں گے. افطاری لیں ہلکی پھلکی سی جی، اور اس کے بعد جو ہے بالکل چاق و چوبند ہو کے ہلکا پھلکا سا اگر ضرورت ہو تو کھانا لے لیں. اس کے بعد تراویح پڑھیں، نہیں تو تراویح کے بعد جو ہے ہلکا پھلکا سا کھانا لیں. نہیں تو ادھر زیادہ پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور بہت زیادہ کھانا کھا لیا، اور پھر ادھر سحری میں بہت زیادہ کھانا کھا لیا، پھر اس کے بعد جو ہے ساری پریشانیاں اور ساری دقتیں کھڑی ہو جاتی ہیں اور ساری پریشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. پھر انسان کے لیے تراویح پڑھنا دو بھر ہو جاتا ہے اور مشکل ہو جاتا ہے. تو میرے محترم بزرگ و عزیز دوستو، اصل اور بنیادی بات اور بیسک بات یہی تھی کہ رمضان کے اندر ہم لوگ جو ہے گناہوں سے بچیں، گناہوں سے اجتناب کریں. اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مہینے کے اندر خرچ کرنے کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے. اس لیے اپنے آس پڑوس میں رہنے والے غرباء کو، فقراء کو، مساکین کو، یتیموں کو، بیواؤں کو ضرورت ہو تو ان کے گھروں کے اندر راشن ڈالا جائے. اور اس مہینے کے اندر چونکہ انسان زکوٰۃ نکالنے کا بھی اہتمام کرتے ہیں تو میرے بھائیوں اپنے مال کی ایک ایک پائی کا حساب کر کے زکوٰۃ نکالنے کا اہتمام کریں. اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے کہ اگر ہمارے پاکیزہ مال کے اندر زکوٰۃ کا 1 روپیہ بھی 1 درہم بھی شامل ہو گیا تو ہمارے سارے مال کو برباد کرنے کے لیے وہ کافی ہے. اگر بندے نے صحیح معنی میں اور صحیح طریقے سے اپنے مال کا حساب کر کے زکوٰۃ نہ نکالی. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اٹکل سے اندازے سے زکوٰۃ نکالتے رہتے ہیں، کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا.
کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا، بس اندازے سے ایسے ہی کوئی بھی آیا اور کسی کو 500 پکڑا دیے، کسی کو 1000 پکڑا دیے، کسی کو 100 اور کسی کو 200، پھر بعد میں کہتے کہ زکوٰۃ نکالی کہ جی نکال دی، کتنی نکالی، کتنی بنتی تھی کہ یہ تو پتہ نہیں کتنی بنتی تھی، بس نکال دی جتنی بنتی تھی۔ تو فرماتے ہیں علماء پائی پائی کا، رتی رتی کا حساب کرے، اور جو ادارے اور جو لوگ واقعتاً زکوٰۃ کے مستحق ہیں وہاں تک ہمارا پیسہ پہنچنا چاہیے۔ اس لیے کہ رمضان کے اندر بہت سے لوگ وہ بھی پھرتے ہیں اور بہت سے لوگ وہ بھی جو ہے طالب بن جاتے ہیں زکوٰۃ لینے کے کہ جو مستحق نہیں ہوتے، جو ادارے زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہوتے وہ بھی زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے زکوٰۃ کے پیسے کو صحیح مصرف میں لگانا ہے اور صحیح جگہ پر خرچ کرنا ہے۔ جی کوئی ادارہ، کوئی مدرسہ واقعتاً زکوٰۃ کا مستحق ہے، کوئی ادارہ، کوئی مدرسہ واقعتاً امداد کا مستحق ہے، تو ہمارا پیسہ اس مدرسے کے اندر، اس ادارے کے اندر، اس گھرانے کے اندر لگنا چاہیے۔ نہیں تو یاد رکھیں اگر ہم نے اپنا پیسہ ایسی جگہ لگایا جو مدرسہ یا جو ادارہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا تو ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، عند اللہ ہم مجرم شمار ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے اندر جو ہے خوب خرچ کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس مہینے کے اندر بہت زیادہ سخاوت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، تیز چلنے والی ہواؤں سے بھی زیادہ۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ تیز چلنے والی ہواؤں سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سخاوت کی صفت پیدا ہو جایا کرتی تھی۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، ہمیں اپنے مال کو صحیح جگہ پر خرچ کرنا ہے، اپنے روپیے پیسے کو ہمیں صحیح مصرف پر خرچ کرنا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اور میں اپنی بات نہیں کہتا، چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے گی۔ قاری صدیق احمد صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک جملہ ہمارے اکابر ہے، ہمارے بزرگان دین ہے، ان کا جملہ نقل کر دیتا ہوں۔ فرمایا حضرت نے یہ تحریر فرمایا اور یہ لکھا ہے کہ مسلمانوں کو آج کی ڈیٹ میں اور آج کل بہت ہی زیادہ ہوش کے ناخن لیتے ہوئے اور ہوش سے کام لیتے ہوئے ایسے ہی کسی کو بھی ایرے غیرے کو اپنا پیسہ نہیں تھما دینا چاہیے، اپنا روپیہ نہیں تھما دینا چاہیے۔ حضرت قاری صدیق احمد صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس لیے کہ آج کل لوگوں نے اپنا یہ جو ہے ایک تجارت بنا لی اور اس کو اپنا ایک بزنس بنا لیا ہے کہ لوگوں سے چندہ وصول کرتے ہیں، شہروں میں جا کر کے، گاؤں میں جا کر کے، علاقوں میں جا کر کے، اور جو ہے اپنی کوٹھیاں بنا لیتے ہیں اور اپنے بنگلے بنا لیتے ہیں اور جو ہے گاڑیاں خرید لیتے ہیں اور جو اپنے بینک بیلنس فل کر لیتے ہیں۔ فرمایا قاری صدیق احمد صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ اپنا مال، اپنا روپیہ پیسہ مستحق لوگوں تک پہنچاؤ، مستحق اداروں تک پہنچاؤ اور مستحق مدرسوں تک پہنچاؤ، جو ادارے واقعتاً مستحق ہیں، جو بچے واقعتاً مستحق ہیں۔ ہمارا ایک ایک روپیہ، زکوٰۃ کا روپیہ، زکوٰۃ کا پیسہ ایسے لوگوں تک پہنچنا چاہیے جو واقعتاً مصرف ہے صحیح معنی میں شریعت کی نظر میں، اور جو واقعتاً مستحق ہیں۔ اگر ہم نے جانتے بوجھتے ہوئے ایسی جگہ اپنا روپیہ پیسہ خرچ کیا زکوٰۃ کا، تو فرمایا آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی اور آپ اللہ کے یہاں مجرم شمار کیے جائیں گے۔ اس لیے میرے محترم بزرگ و عزیز دوستو، باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن وقت چونکہ اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جو خطبے کے اندر میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم بتا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کا معاملہ پیدا فرمانا چاہتے ہیں اور مشکلات کا معاملہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پیدا فرمانا نہیں چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو رمضان کے روزے اور رمضان کا مہینہ عطا فرمایا ہے، یہ اس لیے عطا فرمایا ہے تاکہ میری اور آپ کی مغفرت کا سامان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کا صحیح معنی میں جو حق ہے وہ حق ادا کرنے والا بنائے، اور روزے کا جو حق ہے وہ صحیح معنی میں حق ادا کرنے والا بنائے، تراویح کو صحیح طریقے سے پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔